السلام علیکم دوستو، جب آپ کا دل پریشانیوں سے پہاڑ کی طرح ٹوٹنے لگتا ہے، جب آپ کے دل کی کلیاں بکھرنے لگتی ہے اور بے ساختہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، تب دل سے محسوس ہوتا ہے کہ ہاں، اس دنیا میں صرف ایک اللہ ہی ہے جو آپ کی پریشانیوں کو سن رہا ہے اور آپ کو جواب بھی دے رہا ہے، آپ کو دلاسا بھی دیتا ہے اور نئی امید بھی۔ جان لو، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ اپنے بندوں کی چاہت کی چیزیں دینے والا ہوتا ہے، اس کی من پسند چیزیں عطا کرنا چاہتا ہے، جو بندہ طلب کر رہا ہے اس کو نوازنا چاہتا ہے، تو ان کا ایک واضح اشارہ یہ بھی ہے کہ اللہ اس بندے کے دل میں دوسروں کی محبت اور ہمدردی ڈال دیتا ہے، جو دوسروں کو بھلا کرنا چاہتے ہیں، جو دوسروں کو خیر پہنچاتے ہیں، چاہے وہ دوست ہو یا دشمن ہو۔ اللہ ایسے بندوں کو کبھی خیر سے محروم نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش قسمت ہے وہ لوگ جن کو اللہ خیر کی چابی بناتے ہیں اور شر کے لیے تالا، اور بدبخت ہے وہ لوگ جو خیر کے لیے تالا ہوتے ہیں اور شر کے لیے چابی۔ جان رکھو، جب تمہارے رب کی شان یہ ہے کہ وہ سب کو دیتا ہے، چاہے لوگ فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، وہ سب کی سنتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن تمہارا رب ان لوگوں کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے، ان کے لیے جو ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ جس نے اللہ کی محبت میں دوسرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کی، اللہ ایسے بندوں کا ہاتھ اپنی محبت سے بھر دیتا ہے۔ جب ایسے بندے اپنے ہاتھ بارگاہ الہی میں اٹھاتے ہیں نا، اللہ انہیں محروم کبھی نہیں رکھتے، انہیں فوراً اس کی چاہیتی چیز دے دیتے ہیں۔ تم بھی ان مبارک ایام میں دوسروں کی خیر خواہی میں کمی نہ کرنا، چاہے جتنی وسعت ہو۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، اور اللہ تمہارے ہر ارادے سے باخبر ہے۔ جان رکھو، اکثر لوگ دعا کرتے ہیں اور اس دعا کے قبول نہ ہونے پر بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور جلدی مایوس ہو کر اپنا دل ہار جاتے ہیں، حالانکہ ہم یہ نہیں جانتے کہ اللہ کسی کی دعا رد نہیں کرتا۔ دعا کو قبولیت کے لیے کچھ اشارے بھی دیے ہیں اور کچھ نشانیاں بھی دی ہیں۔ ایک بات جان رکھو، جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں، جب ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا چھا جاتا ہے اور ہم ہمت ہارنے کے قریب ہوتے ہیں، تو اکثر شیطان ہمیں وسوسے ڈالتا ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، وہ ہماری مدد کیوں نہیں کرتا، ہماری چیزیں ہمیں کب ملے گی۔ جب ایسی سوچ ہو، ایسی بات کو کبھی فراموش نہ کرے۔ ہم جب امتحان میں ہوتے ہیں نا، ایگزام میں ہوتے ہیں، اور ایگزام کے دوران ٹیچر ہمیشہ خاموش ہی رہتا ہے، بس وہ نگاہیں جمائے رکھتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، ایسے ہی تمہارا مہربان رب تمہیں دیکھتا ہے کہ تم کب تک اس سے امیدیں وابستہ کرتے ہو، کب تک یقین کا سرمایہ بنائے رکھتے ہو اور کب تک صبر کے ساتھ اس سے تعلق بنائے رکھتے ہو۔ جان رکھو، زندگی میں آنے والے اندھیرے ساری عمر کے لیے نہیں ہوتے، ہر تاریک رات کے بعد صبح کا نور آنا ہی ہے، اور جب نور آئے گا تو اندھیرا خود چلا جائے گا۔ وہ رب انہی کو دیتا ہے جو اس پر یقین رکھتے ہیں۔ جان رکھو، اگر تمہارے دل میں ابھی تک تمہاری من پسند چیزوں کا خیال تمہاری دعاؤں میں آ رہا ہے نا، تو یہ اس بات کا واجب اشارہ ہے کہ ابھی سب کچھ ختم نہیں ہوا، ابھی ملنے کی امیدیں باقی ہے، ابھی بھی وہ مالک الملک تمہارا رب تمہارے نصیب کو تمہاری چاہیتی چیز کے مطابق کر سکتا ہے، دے سکتا ہے، اور تمہیں تمہاری من پسند چیزوں سے نواز سکتا ہے، اور تمہاری دعاؤں پر
اپنا کن فیکن فرمانے والا ہے۔ میرا رب قرآن میں فرماتا ہے جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے حکم دیتا ہے ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے۔ جان رکھو وہ تمہاری تڑپ اور تمہارے آنسو کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا۔ اگر ابھی تک تمہارا دل وسوسوں سے بھرا ہوا ہے اور تمہارے دل کو قرار نہیں آ رہا ہے تو سنو، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کے آخری وقت میں ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس وقت بندہ اپنے مہربان رب سے دعا کرے گا، اللہ اسے قبول فرمائے گا۔ جانتے ہو وہ خوش نصیب گھڑی تہجد کی ہوتی ہے۔ اگر اللہ تمہیں تہجد کی توفیق دے رہا ہے تو یہ اس بات کا واضح اشارہ ہے کہ آنے والے وقت میں تمہاری دعائیں قبول ہونے والی ہیں اور نامعلوم راستے تمہاری منزلوں کو ہموار کرنے والے ہیں اور تمہارے رب کے خفیہ معجزے تمہارے انتظار میں ہیں۔ بس تم یقین کے ساتھ دعا کرو۔ جان رکھو جو محبوب حقیقی تمہیں تہجد تک لے آیا یہ واضح نشانی ہے کہ تمہارے مقدر میں دعاؤں کی قبولیت لکھ دی گئی ہے اور تم دیکھو گے کہ عنقریب اپنی تمام دعاؤں کو اپنی نظروں کے سامنے قبول ہوتا ہوا۔ ذرا تہجد میں اپنا دل لگا کر تو دیکھو، کبھی معجزے سے دیکھنے سے محروم نہیں رہو گے۔ جان لو تہجد کے اندھیرے میں اللہ نے خفیہ راز چھپا رکھے ہیں۔ جب نیند آنکھوں سے اڑ جاتی ہے تو وقت تہجد آنکھ خود بخود کھل جاتی ہے۔ تہجد کی دعائیں جو مقدر میں نہیں ان کو بھی عرش عظیم سے قبول کروا کر لاتی ہے۔ جان رکھو اگر دعا میں تمہاری آنکھوں سے اشک بہتے جا رہے ہو اور تمہاری زبان میں بجائے دل دعا کر رہا ہو، ایسی کیفیت اس بات کا واضح اشارہ کرتی ہے کہ وہ رب کریم اللہ تمہارے ان نعمتوں میں مالا مال کرنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب بڑا باحیا ہے، شرمیلا ہے، کریم ہے اور اس بات سے شرم آتی ہے کہ اس کا بندہ اس کے سامنے ہاتھ پھیلائے اور انہیں خالی اور نامراد لوٹائے۔ جان رکھو تہجد ایک ایسا نشانہ ہے جو کبھی اپنے ٹارگٹ کو مس نہیں کرتا، اور اگر آپ ان میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ہر کام کر دیا مصیبت سے نکلنے کے لیے مگر تہجد کی نماز باقاعدہ ٹھیک سے نہیں پڑھی تو تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ جان لو تہجد کا بس ایک سجدہ تمہارا سارا نصیب موڑ سکتا ہے، تمہاری کہانی کو ایک نیا موڑ مل سکتا ہے۔ تہجد میں بہائے گئے ایک آنسو اللہ کو راضی کر سکتا ہے۔ جو دعاؤں سے نہ ہو سکا وہ تہجد سے ہو سکتا ہے، جو وظائف سے نہ مل سکا وہ تہجد سے مل سکتا ہے۔ مطمئن ہو جائیے اللہ عن قریب اپنے کن سے تمہاری راہوں کو ہموار کر دے گا اور ایسی جگہ سے نامعلوم وسیلے اور ذریعے فراہم کر دے گا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ دوستو ہم آپ سبھی بہن بھائی کے لیے دل سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ شان آپ کو خوش رکھے اور اللہ تعالیٰ شان آپ کو مبارک مہینے کی برکتیں نصیب فرمائے اور ان مبارک مہینوں کی نور بھری برکت سے اللہ تعالیٰ ہر پریشانی مشکلوں کو خوشیوں کے اندر تبدیل فرما دے، عبادت کرنا آسان اور سہل فرمائے اور ہمارے سب سننے والے بہن بھائی چھوٹے بڑے سب کی جائز حاجت تمناؤں کو پورا فرمائے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ۔ بندی کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔